اور ہمارے یہاں کراچی میں اور بھی کئی بار وہ یہ ہے کہ بھائی آج ہم نے شہزادی کا سفرہ کیا، ٹھیک ہے، اللہ اور برکت دے گا، لیکن مرد اس سفرے کو نہیں استعمال کر سکتے. چاہے کھانا بچ جائے، چاہے پھل بچ جائے، چاہے ڈرائی فروٹ بچ جائے، وہ ہم کسی طرح سے چاہے پھینک دے، چاہے سڑ جائے، چاہے جن کو ضرورت نہیں ان کو دے دے، مرد نہیں. کیوں بھائی؟ کہا کہ شہزادی کے نام سے نسبت ہے، اس پہ نامحرم نگاہ نہیں ڈال سکتا. شرعاً ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے یہاں شہزادی کی کہانی پڑھی جاتی ہے مشکلات میں، اس میں ایک برفی اور قلاقند آتی. کہا کہ مرد اسے دیکھ بھی نہیں سکتا. آپ اٹلانٹا میں آ گئے، یہاں یہ دیکھنے کی پابندی تو مشکل، کھانے کی پابندی ہوگی، لیکن وہاں ہمارے یہاں کراچی میں مرد دیکھ بھی نہیں سکتا. کہا یہ شہزادی نسبت رکھنے والی ہے، جب شہزادی کے جنازے پہ مردوں کی نگاہ جائز نہیں تو برفی پہ کیسے جائز ہو؟ اب جنازہ کیا ہے، برفی کیا ہے، لیکن جب غلط اور بے تکی دلیلیں دی جاتی ہے نا تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور تو اور کسی پریگننٹ عورت کو بھی نہیں آنے دیتے ہمارے یہاں کے سفروں میں. اس میں بہت سی چیزیں جب تک آپ انڈیا میں تھے آپ کے خاندانوں میں بھی ہوں گی، یہاں یہاں کے ماحول کی وجہ سے بدلی. اسلام کو سمجھنے کی وجہ سے چیزیں لوگوں نے نہیں اختیار، ماحول ایسا بن گیا مجبور ہو گئے. آج جتنے لوگ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں وہ یہاں کے قانون کی وجہ سے ڈر رہے ہیں نا. اسلام کی وجہ سے ڈر رہے ہوتے تو احمد آباد میں بھی اتنا ہی بیوی کا حق ادا ہوتا. لیکن خیر یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں نے چلتے چلتے ذرا یہ دیکھا کہ آپ لوگ بہت سیریس بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ میں قبرستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جو مجھے بہت پسند ہے. لیکن تو خلاصہ یہ کہا کہ یہاں کے ماحول میں نہیں، پاکستان پریگننٹ عورت بھی نہیں آ سکتی ہے سفرے پر. بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ دو پابندیاں لگاتے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو صریحاً حرام، کہا کوئی بیوہ عورت وڈو نہیں آ سکتی. یہ اسلام ہے، ہندو مذہب نہیں ہے کہ بیوہ عورت زندگی بھر کے لیے سبتی ہو گئی. اسلام میں اتنی عزت اور احترام ہے، بلکہ شاید تقوی میں اگر وہ زیادہ ہے تو اس کا احترام ان شادی شدہ عورتوں سے زیادہ مانا جائے گا. یہ اسلام ہے، ہندو مذہب نہیں ہے جس کو ہم شہزادی کے سفرے میں لے آتے ہیں. یہ ہمارے یہاں شہزادی کا سفرہ بھی ہوتا ہے اور شہزادی کی تھالی بھی ہوتی. اگرچہ اس موقع پر بڑی ریلیجس عورتوں نے بھی مجھ سے ایک جملہ کہا، مولانا آپ مسئلے مسائل فتوے مرجع یہ سب بتاتے ہیں، وہ نماز میں بتائیے، روزے میں بتائیے، شادی بیاہ میں نہ بتائیے، ہمارے سفرے میں نہ بتائیے. اس کے مسئلے ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتاؤ. شادی میں کیا سیٹ اپ ہے یہ ہم کو پتا، یہ آغا خوئی اور آغا سیستانی کو بھی نہیں معلوم. سفرے میں کیا کرنا یہ ہمیں پتا. لیکن وہ بات تو بعد میں آئے گی بعد میں، جب مرجع کے حوالے سے بھی پوری مجلس نہ صحیح ایک مجلس ہوگی. تو اب خلاصہ یہ کہ وہ تو حرام ہی حرام ہے اگر آپ کسی کو ذلیل اور بے عزت کر کے اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری یہ پابندی کہ پریگننٹ عورت نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اب تو خیر الٹرا ساؤنڈ کا زمانہ ہے تو ذرا شاید بدل گیا ہو عورتوں کا فتویٰ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں فتویٰ کیا چل رہا ہے آج کل لیٹسٹ. نماز روزے میں تو پوچھ لیجئے کہ آغا سیستانی کیا کہتے اور آغا خوئی کیا کہتے تھے، اس میں نہیں پتا. الٹرا ساؤنڈ میں کہا کہ اس لیے نہیں آئے گی کہ پریگننٹ عورت پتہ نہیں اس کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا. لڑکی ہے تو شہزادی کے سفرے میں آ سکتی، لیکن اگر لڑکا ہے تو مرد کے لیے تو سفرے پہ آنا حرام ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آج کل یہ ہو کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر آئیے، اگر آپ کے پیٹ میں لڑکی ہے تو آپ کو شہزادی کے سفرے پہ آنے کی اجازت ہو. مجھے نہیں معلوم کہ لیٹسٹ فتویٰ کیا چل رہا ہے خواتین کی شریعت کا. لیکن بات یہ ہو رہی کہ جب یہ چیز اور آگے بڑھی سادات جو فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو فاطمہ کے محرم ہیں، جو قیامت اور دنیا دونوں میں فاطمہ کے سامنے آئیں گے تو شہزادی ان سے حجاب نہیں کریں گی کہ ماں اور بیٹے میں حجاب نہیں ہوتا. قیامت میں تو ہر ایک کو پتا ہے. دنیا میں کب؟ جب زمانے کے امام آئیں گے تو اکیلے نہیں آئیں گے، ان کی دادی ان کے ساتھ آئیں گی، فاطمہ دوبارہ آئیں گی. تو سادات جن کے لیے پردہ تک نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی فاسق و فاجر قسم کا ہو، وہ بہرحال کوئی سید نہیں ہو سکتا، ان تک کو محروم کیا جاتا ہے کہ یہ برفی نہیں دیکھ سکتے ہو، زہرا کو دیکھ سکتے ہو، قلاقند نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی بھاشا میں قلاقند و برفی کا لفظ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، لیکن عام طور پہ میں نے دیکھا کہ باقی کسی چیز میں اردو سمجھ میں نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں سمجھ میں آ جاتی۔ خیر تو وہ تو بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی نہیں، یہ بہت اہم مسئلہ۔ ہاں البتہ وہ اپنی جگہ کہ کسی صاحب نے یہ سارا بیان سننے کے بعد کہا مولانا مختصر بتائیے، شہزادی کی کہانی کی جو مٹھائی آتی ہے مرد اسے کھا سکتا ہے کہ نہیں، سفرے میں مرد کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، حرام۔ ابھی تو آپ اتنا پڑھ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے ان خواتین کا۔ نہیں، میں نے کہا دوسری بات وہ کیا ہے؟ شرن خود شہزادی کی سیرت کے اعتبار سے یہ حرام نہیں، لیکن دوسرے مسئلے کی وجہ سے حرام کہ اگر کسی چیز کا مالک راضی نہ ہو کہ آپ اس کی چیز استعمال کریں، اب جو کھانا لے کے آ رہا وہ کہہ رہا میں راضی نہیں ہوں کہ مرد کھائیں، صرف عورتیں کھائیں گے، اس وجہ سے یہ حرام ہے کہ مومن کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اگر سفرے پہ جو مختلف چیزیں لے کے آ رہی ہیں خواتین، وہ چاہتی ہیں کہ ان کو پوری برکت نہ ملے، آدھی چاہیے، انہوں نے کہا مردوں کو اجازت نہیں دے رہے، تو شہزادی کی طرف سے ریسٹرکشن نہیں، رسول کی طرف سے پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے پابندی نہیں، لیکن بہرحال ایک مومن کا مال ہے، اس نے منع کر دیا، وہ سفرہ ہو کہ عام حالت کا کوئی کھانا ہو، ہم کو حق نہیں ہے اس کے گھر میں کھانا کھانے کا۔ تو یہ ایک دوسری بات چھوٹی سی آگئی۔ اب آئی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کو لگے گا کہ مولانا اچانک بھول گئے کہ کہاں تک بات آئی تھی۔ انسان ہوں، بھول بھی سکتا ہوں، ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، میموری پہ اثر ہوتا، لیکن آج کی حد تک مجھے سب یاد ہے۔ تو یہ واقعہ بیچ میں کیسے آ گیا سنیے۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا کہ امام مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جیسا کہ مجلس کے شروع میں بھی اشارہ ہوا، امام کا لباس، امام کی سواری، امام کا مکان، وہ سب اس زمانے کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے جیسا ایک مڈل کلاس کا ہو سکتا ہے ویسا تھا۔ اچھا لباس، اچھی سواری، اچھے مکان۔ مسلمانوں کے ایک بہت ہی مشہور اور عام مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں، چنانچہ میں ان کی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، نام نہیں لیتا ہوں، بہت ہی مشہور شخصیت جو اپنے قوم میں امام مانے جاتے، وہ بھی یہ کوفے کی مسجد کا واقعہ۔ مسجد کوفہ میں آج بھی ایک پلر موجود ہے چھٹے امام کا، کہ جہاں 2 سال تک امام نے درس دیا۔ تو خیر چھٹے امام وہاں نماز پڑھ رہے تھے، وہ صاحب بھی آ گئے، وہ امام کے شاگرد بھی رہ چکے۔ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا، تم کیا ہو، تمہارے بڑے بڑے ہلاک ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے امام کو آ کے سلام کیا، بڑی عقیدت سے بیٹھے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی۔ ایک بار ان کی نگاہ امام کے عصا پہ پڑی، عصا پہ، گھبرا کے کہا فرزند رسول، آپ کا لباس، آپ کی سواری، آپ کا مکان وہ سب تو ٹھیک ٹھاک، یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں تو بہت ہی پرانا سا لگ رہا۔ جو بات ہوئی نا کہ ایک آدمی کی جیسی شخصیت ہے ہر چیز اس سے میچ کرنا چاہیے، یہ عصا یہ اتنا پرانا کیوں؟ جب لباس آپ کا نیا ہے اور سواری آپ کی ٹھیک ہے تو ایک اسٹک، ایک عصا بھی خریدا جا سکتا، یہ اتنا پرانا کیوں آپ نے رکھا؟ کہ یہ اس برکت کے لیے، یہ میرا عصا نہیں ہے، یہ میرے نانا میرے جد رسول خدا کا عصا ہے، تو میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا یہ رسول خدا کا عصا ہے، دوڑ کے آگے بڑھے، آنکھوں سے لگایا، بوسا دے رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض مسلمانوں کا وہ طریقہ، ہندوستانی کے کسی شاعر نے جس پہ قطع کہا تھا، پیغمبر اسلام کا منہ مبارک بال کہیں نظر آ جائے، عقیدت مند کس احترام سے اس شیشے کو چھوتے ہیں، اس شوکیس کو، اور اگر وہ بال کسی وجہ سے وہاں سے ہٹا دیا جائے اور یہ ریومر پھیل جائے کہ ہو گیا تو فساد ہو جاتے ہیں، کئی مسلمان اپنی جان قربان کر دیتے۔ رسول کے بال پر جان قربان کرنے والے رسول کی آل پر کتنا ظلم کر رہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔
تو وہی وہ جو میسج شاعر نے دیا وہ اصل میں یہ واقعہ، آنکھوں سے عصا کو لگایا، بوسہ دینے لگا، اب بس نہیں چلتا کہ کس طرح سے اپنی عقیدت ظاہر کر. چھٹے امام کو جلال آ گئے. یہ پیغمبر سے محبت ظاہر کر رہا لیکن نان سینس ٹائپ کی محبت. پیغمبر کو جلال آ گئے. ایک مرتبہ چھٹے امام کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ امام نے اپنے کھال اور تھوڑا سا گوشت اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبایا اور کہا یہ تو لکڑی کا بنا ہوا عصا کچھ دیر کے لیے میرے نانا کے ہاتھ میں گیا تو تم اس کی اتنی عزت کر رہے ہو. یہ کھال رسول خدا کی کھال ہے، یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے، یہ خون جو میرے بدن میں ہے یہ رسول خدا کا خون ہے. لکڑی کا اتنا احترام اور اولاد رسول کا کوئی احترام نہیں. یہ واقعہ ہے، کتاب میں موجود ہے. اب اس کو ملائیے میرے موضوع سے. وہ یہ ہے کہ یہ تو قلاقند ہے نا، یہ تو برفی ہے نا، یہ تو گلاب جامن ہے نا. شہزادی سے خالی نسبت ہے. ایسا بھی نہیں کہ شہزادی نے اپنے ہاتھ سے پکایا، روٹیاں تو پھر بھی اپنے ہاتھ سے پکائی تھی. یہ تو خالی نسبت ہے. اس کا اتنا احترام کہ نامحرم اس کو استعمال نہ کرے. کہیں کہیں یہ ہے کہ نامحرم اسے دیکھے نہیں. تم خود کیا ہو؟ شہزادی کی بیٹی ہو، شہزادی تمہاری ماں ہے، تم اپنے آپ کو نامحرم کے سامنے دکھا رہی ہو. تمہارے بال بھی نامحرم دیکھے، تمہاری کلائیاں بھی نامحرم دیکھے، تمہارا جسم بھی نامحرم دیکھے. برفی کا پردہ واجب ہے اور شہزادی کی بیٹی مومنہ کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے. یہ کون سی نان سینس عقیدت ہے؟ اگر اتنا ہی شہزادی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا تو بے جان چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربت اور قریب والی چیز تم ہو، کیونکہ شہزادی کی بیٹی ہو، تمہاری ذمہ داری اور زیادہ ہے. لیکن جنہوں نے اسلام کو معصومین سے نہیں سمجھا، ہم نے اسلام معصومین سے لیا مگر لینا پہلا مرحلہ ہے، سمجھنا بھی انہی سے ہے اور یہ کام مرجع کرتا ہے. تو خیر جنہوں نے اس طرح سے اسلام کو نہیں لیا ان میں بھی وہ نان سینس باتیں آ جاتی ہیں جس پر چھٹا امام دشمن اہل بیت کو کنڈیم کر رہا تھا. لکڑی کا احترام کر رہے ہو ٹھیک ہے، اس کھال کا بھی احترام کرو، اس خون کا بھی احترام کرو. تم سفرے کا احترام کر رہی ہو چلو ٹھیک ہے، میں نے خود بھی مسئلہ بتا دیا کہ ایک اور وجہ سے حرام ہوگا، لیکن اپنا بھی تو احترام کرواؤ اور اپنے حجاب کا بھی تو خیال کرو. عام زندگی میں بھی، مسجد میں بھی، امام باڑے میں بھی، برتھ ڈے پارٹی میں بھی، شادی کی تقریبات میں بھی، ہوٹلوں کے ریسپشن میں بھی، شاپنگ مال میں بھی.